حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں قدم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم المدینہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے فوجد الیہود صیاما، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود جو ہیں وہ اس دن کا روزہ رکھتے تھے 10 محرم الحرام کا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان یہودیوں سے پوچھا اس دن کے روزے کے متعلق، تو یہود نے کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ہم پہ بہت بڑا احسان فرمایا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے جانی دشمن فرعون سے نجات عطا کی۔ تو یہودیوں نے کہا بس اسی وجہ سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق منکم بموسیٰ، ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فصام و امر بصیامہ، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن خود بھی روزہ رکھا اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بھی فرمایا کہ تم بھی روزہ رکھو۔ تو 10واں محرم الحرام جو ہے اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس دن کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا تھا، لیکن اس میں ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ صرف اور صرف 10ویں محرم کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس دن یہود روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی دوسری روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے سال تک اگر میں زندہ رہا تو اس کے ساتھ ایک اور دن کا یعنی 9 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھوں گا۔ تو محرم الحرام کا 2 دن کا روزہ رکھنا چاہیے تاکہ یہودیوں کے ساتھ جو مشابہت ہے اس مشابہت سے بچا جا سکے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا تھا کہ میں آئندہ سال 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، مگر آئندہ سال سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لہٰذا اگر کوئی شخص روزہ رکھے تو اسے چاہیے کہ وہ 10ویں کے ساتھ 9 محرم کا یا 10 کے ساتھ 11 کا، یعنی ایک روزانہ ایک کی جگہ پہ 2 روزے وہ رکھے۔ اور یہ اتنی برکتوں والا اور اتنی فضیلت والا دن ہے کہ اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنے رب سے امید ہے، مجھے یقین ہے اپنے رب سے کہ جو شخص اس عاشورے کے دن کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، یعنی ایک دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اور برکت کا اندازہ اس بات سے لگائیں۔ ویسے بھی روزہ جو ہے یہ بذات خود بھی بہت فضیلت والا عمل ہے، مگر بعض وہ دن اور وہ خصوصیات جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر روزہ رکھا جائے تو انسان کو تھوڑے وقت میں، مختصر سے ٹائم میں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے متعلق ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے رب سے یقین ہے کہ جو شخص اس دن کا یعنی عاشورے کا روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو جہاں تک ممکن ہو سکے اگر کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی شرعی عذر نہ ہو تو اس دن کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے اور خصوصیت کے ساتھ یہ روزہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی یہ روزہ رکھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بھی فرمایا، حکم ہوتا ہے کہ فرمایا فصام و امر بصیامہ۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ اس دن کا روزہ رکھ رہے ہیں
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو مخصوص دن ہوتے ہیں، جو مخصوص ایام ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو منایا ہے۔ یعنی یہ روزہ تو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حقدار ہیں، ہمارا ان سے تعلق زیادہ ہے، اس وجہ سے ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بھی یہ فرمایا کہ تم بھی روزہ رکھو۔ تو اس دن کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جہاں پہ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، سنت کی ادائیگی بھی ہو جائے گی، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بھی ایک دن کا روزہ بن جاتا ہے۔